السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، او کما قال۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی الحمدللہ یہ ہماری عشرہ اتحاد امت کی 7ویں محفل ہے، اور آج کا عنوان ہے ماں کی عظمت۔ مجھ سے پیشتر علامہ برکاتی صاحب سے آپ سماعت کیے، کچھ باتیں آپ نے سماعت کی، اور اب بہت مختصر سا وقت ہے، کوئی تمہید میں نہیں پیش کر سکتا، اور روزانہ چونکہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اپنے موضوع کی مناسبت سے ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر نے محض چشم تصور سے آج سے صدیوں پہلے اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کو اپنی دانست میں محفوظ کرنے کی کوشش کی، اور فرشتوں نے اللہ سے پوچھا: اے اللہ، یہ ماں کیا ہوتی؟ اس لیے کہ فرشتوں کے یہاں کوئی نہ ماں کا تصور ہے، نہ باپ کا تصور ہے، نہ ماں کا تصور ہے، نہ باپ کا تصور ہے، اس لیے کہ جن کے یہاں جو چیز نہیں ہوتی ان کے لیے وہ چیز اجنبی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے پوچھا: اللہ، یہ ماں کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیوں کا باغپن، بلبلوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کا حسن، نکہتے گل، برستی بارش کا انداز، گرتے ہوئے آبشاروں کا حسن، شفق کا جمال، افق کی سرخیاں، کسی کی لکیروں کی خوشیاں، کسی کے بہتے ہوئے آنسو، کسی کے حسن و جمال کا انداز، اور حسن کائنات کو نسیم سحر، باد صبا، دریاؤں کی روانی، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے بے باکی، سمندروں کی موجیں، ہواؤں کی لطافت، اور محبتوں کا عروج، نکلتے ہوئے سورج کی شعائیں، ڈوبتے ہوئے سورج کی نکہتیں، اور چاند کی چاندنی، سبحان اللہ، اور بادل کی بلندی، اور زمین کی پستی، سبزے کی رانائیاں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجسمے میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک گوشت کا لوتھڑا دیا، اور اس گوشت کے لوتھڑے نے اپنی ساری خوشیاں
उस मुजस्समे ने अपनी सारी खुशियां उस गोश्त के लोथड़े को देकर उसके गम वसूल कर लिए, अपनी मुसर्रतें उसको देकर उसकी तकलीफों को वसूल कर लिया, अपनी निकहतों को उसको देकर उसकी सारी बुराइयों को अपने दामन में समेट लिया, अपनी लकीरों की खुशियों को देकर उसके सारी जिंदगी के गम ले लिए, अपनी मुस्कुराहटें देकर उसके आंसू खरीद लिए। उस वक्त हैरत ज़दा होकर, बल्कि अपना शबाब देकर उसको शबाब पेश करके अपनी वजूद पे झुर्रियां कबूल कर ली। तो फरिश्तों ने इतनी बड़ी कुर्बानी उस मुजस्समे की देखी तो हैरत होकर पूछा, हैरत से अर्ज किया, मौला क्या कोई ऐसा भी है जो सब कुछ देकर बल्कि सारे फायदे देकर नुकसान खरीदता है? आखिर ये मुजस्समा कौन है? तो कुदरत के नकीब ने आवाज दी, इसी को मां कहते हैं, इसी को मां कहते हैं। माँ इसी का नाम है और हमने माँ को इसी के लिए पैदा किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये माँ है और इन्हीं के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया है। वक्त में गुंजाइश होती तो बहुत सी बातें हो सकती थी, वरना आप तो मुझसे बहुत पहले माँ बाप पर बहुत सी गुफ्तगू समात कर चुके हैं। बहुत मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इरहमो मन फिल अर्द व यरहमुको मन फिस समा, कि जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जिन जमीन वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अगर उन पर हम रहम करें तो मौला हम पर रहम करता है। जिस माँ से हमारा रिश्ता इतना अजीम है कि सारे रिश्तों की, बल्कि माँ का मतलब होता है असल, माँ का मतलब होता है असल, तो सारे रिश्तों की असल चूंकि माँ है, सारे रिश्तों की असल चूंकि माँ है। भाई मिला माँ की वजह से, बल्कि बाप भी मिला माँ की वजह से, भतीजे मिले माँ की वजह से, खालाएं मिले माँ की वजह से, दादी दादा मिले माँ की वजह से। आप कहेंगे बाप की वजह से दादी दादा मिले, मैं अर्ज करूंगा वजह यह है कि बिन बाप का बच्चा तो देखा गया है, बिन बाप का बच्चा बशक्ले ईसा देखा गया है, लेकिन बिन माँ का बच्चा लोग इसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माँ असल है, बच्चा हमेशा माँ से पैदा होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब बाप का जो शौहर हुआ वही माँ का जो शौहर हुआ वही बाप हुआ, और फिर उसके रिश्ते मिले, फिर इसके रिश्ते मिले। पता चला रिश्ते मिलते हैं माँ की वजह से, मोहब्बतें मिलती माँ की वजह से, शफकतें मिलती माँ की वजह से। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की बड़ी अजमत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो से सुने, इसलिए कि वक्त में गुंजाइश है ही नहीं तो बहुत मुख्तसर बात होगी, लेकिन आपको बहुत तवज्जो से सुनना होगा। अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, इंसान चाहे जितने रोजे रख ले, इंसान चाहे जितनी ज़कातें दे दे, इंसान चाहे जितने सदकात दे दे, अगर माँ बाप उससे राजी नहीं है तो उसकी कोई नेकी उसको क़यामत के दिन फायदा नहीं दे सकती। आज मेरी कौम के जवान, ये इत्तेहादी उम्मत जो हमने ये उन्वान रखा है, उसका मतलब ये है कि माँ से बेटे को जोड़ा जाए, भाई से भाई को जोड़ा जाए, वरना उस सामुल अरमैन पर तो हमारा मौक़िफ़ है। हम अहले उस सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं, हम अहले उस सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं। तो माँ से बेटा जुड़े, भाई से भाई जुड़े, पड़ोसी से पड़ोसी जुड़े, दादा से पोता जुड़े, और भाभी से जो है वो उसका देवर टूटे हुए रिश्ते को उस्तवार करे, मामू से भांजा जुड़े, चचे से भतीजा जुड़े, और पड़ोसी आपस में न लड़े। ये कैफियत है। इसीलिए बल्कि अस्ल उम्मत का इतलाक तो अहले ईमान पर होता है। मेरे प्यारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दरअसल बात ये है कि ये माँ से जो लोग दूर हो गए हैं, बाप से जो लोग दूर हो गए हैं, उनका भूला हुआ सबक उनको याद दिलाया जा रहा है, उनका भूला हुआ सबक उन्हें बताया जा रहा है। आज के मेरे जवान लड़के, आज के मेरे नौजवान लड़के और लड़कियां माँ बाप को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वालिदैन को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वो अल्लाह अकबर शायद किसी दौर में नहीं देखा गया होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक जवान अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं सदका बहुत देता हूँ, यानी ज़कात बहुत देता हूँ, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, हज भी मैंने कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तू माँ बाप को नाराज नहीं करता तो तू अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये दो उंगलियां करीब है। यानी ये इबादत उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। आज दाढ़ियों पर तो तवज्जे है, हम दाढ़ी के मुखालिफ नहीं हैं, आज नमाजों पर भी तवज्जे है, नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले कभी माँ बाप का चेहरा भी देखा? अपनी माँ को और अपने बाप को घर का कचरा समझने वालों, मुझे बताओ, अपने माँ बाप को तुम माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो। माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, और अल्लाह अकबर माँ बाप से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। आज ये हदीस पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूँ, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माओ को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूँ कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है, याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया, यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती हैं कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तो
تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میری بہن بہت دور نہیں ہے اللہ، میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا؟ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے۔ اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو
तू कौन सी किताब पढ़ सकता है माँ बाप के सामने बैठकर? ला कितनी बड़ी भी किताब, उसके कितने सफात पढ़ सकता है, पढ़ और मुझे बता उस पे सवाब कितना मिलेगा। अरे किताब में दर्जनों घंटे नजर लगाकर तुझे जो सवाब नहीं मिल सकता, एक सेकंड में माँ का चेहरा देखने पे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब नसीब होता। सुभान अल्लाह, सुभान सोचो तो सही। इसीलिए वहां किताब नहीं पढ़ना, वहां बैठ के किताब नहीं पढ़ना, वहां तो उनका चेहरा पढ़ना है। इसलिए कि किताबें फिर पढ़ी जा सकती है, लाइब्रेरियां जिंदा रहेगी, लेकिन वो चेहरा कब्र में चला गया तो फिर कभी पढ़ा नहीं जा सकता। लोग सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात को दीन समझते, माँ बाप की कदर भूल गए, माँ बाप की कदर फरामोश कर गए। मैं तो देखता हूं कि जो दीनदारी के टाइटल लेके फिरते हैं उनके पास भी अब मैं माँ बाप की कदर नहीं देखता। उन लोगों के पास भी वो कदर नहीं है जो हदीस में आई है। जो हदीस में मैं पढ़ रहा हूं मैं नहीं देख रहा हूं, शायद मेरी नजरों में कोई कोताही हो गई हो, लेकिन बहरहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के आने पे उठकर खड़े ना हुए तो कुदरत ने कहा यूसुफ अब के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। अपने अब्बा भी आते हैं, लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी बाप के लिए भी खड़े हुए हो? लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी मां के लिए भी उठ के खड़े हुए हो तासीम में? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं हुई। अल्लाह की शान ये, उससे पहले अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 में भी बाद में नबूवत तो खानदान में, लेकिन उसके बाद कोई बेटा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं माँ बाप को? घर का कचरा। लोगों के सामने आजिज़ी करते हो दिखावे की, कभी माँ बाप के सामने भी इतनी पीवर मोहब्बतें कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर मोहब्बत में मफाद पोशीदा है। ये वो देखो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई थी, शायद आप भूल गए हो या याद ना रखा हो। हर आदमी अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, कोई अपनी जात से मोहब्बत नहीं करता। मुकर्रिर से क्यों मोहब्बत है कि वो मुकर्रिर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है? क़िरात करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है? इल्म है, सिफत है। अपनी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब अगर ये जात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, क़िरात करना न जानते थे, अदब न जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ जात थी, तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है। इनकी कदर नहीं करते आज लोग। बहरहाल दूर न निकले बात इख्तिताम को पहुंचती है कि हुजूर ने 3 सहाबा को भेजा, हजरत सलमान, बिलाल, सुहैब रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। गए कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहे थे कलमा। कौन? नबी के सहाबी, रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन मखलूक का नाम है सहाबी। अंबिया के बाद उन जैसी मखलूक नहीं है, अंबिया के बाद उनसे बड़ी मखलूक इंसानों में रूए ज़मीन पर नहीं है। वो शान वाले लोग हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लिए इबरत। बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा कसरत से सदका देता था, नमाजें पढ़ता था, रोज़े रखता था, बहुत नेक था, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते उसकी अम्मी है? जी या रसूल अल्लाह है। कासिद को भेजा, अगर तुम आना पसंद करो तो मेरी बारगाह में आओ, और अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मैं खुद आता हूँ। उनकी माँ लकड़ी लेकर खड़ी हो गई, कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम का हक ये है कि हम उस दरबार में हाजिरी दें, इसलिए कि उनकी बारगाह की हाजिरी से बड़ी इबादत और क्या है। अल्लाह अकबर। तो उनकी माँ लकड़ी टेकते हुए आई, सरकार ने फरमाया तू झूठ बोल या सच बोल, मुझे बता दिया गया है हकीकत क्या है, लेकिन बताना सच सच कि तेरे बेटे से तू राजी है कि नाराज। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूँ। सरकार फरमाते हैं अब मैं तेरे बेटे को आग में जला दूंगा जिंदा। उन्होंने, माँ की ममता थी, ममता तड़प गई,
عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو, تو ایک کام کر تو اس کو معاف کر دے. کہا حضور میں نے معاف کر دیا. سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو, اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی. اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی. جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے. جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علقمہ کلمہ پڑھ رہے, دوڑ کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی اس کی علامت یہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا غسل دو, اب توجہ, غسل دو, کفن پہناؤ, میں خود جنازے میں شرکت کروں گا. علقمہ پر میرے ماں باپ قربان, ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. حضور جنازے میں آئے, قبر میں دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگوں اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی, رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر, اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر, اللہ کی, رسول کی, سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دواخانے میں, ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں. بیوی مطالبہ کرے تو کتنی جلدی. میں یہ نہیں کہتا بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرو, اس کے بھی حقوق ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں, اگلی نشستوں میں بیان ہو گیا ہے. آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا, ماں کا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, ان کو اہمیت نہیں دیتے, ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے ایسا نہ کریں. بات سمیٹتے ہوئے اب آخری بات عرض کروں. دیکھو اگر ماں باپ ہمیں کسی بات کا حکم دیں, چاہے اس میں اپنا جتنا بڑا نقصان ہو, لیکن وہ حکم غیر شرعی نہ ہو, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ماں باپ کہہ دے بیٹا تو نے حج فرض کر لیا ہے, اب تو نے نفل حج کے لیے نہیں جانا ہے, تو آپ کو حج کرنے میں جتنا ثواب ملنے والا تھا نفل, ماں کے کہنے پہ عمل کرنے میں اس سے زیادہ ثواب آپ کو رکنے میں ملے گا. یہ بات ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے, ماں کو ضرورت تھی, پتا تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, ماں نے کہا بیٹا ادھر آ مجھے تیری ضرورت ہے. فقہا کہتے ہیں نفل نماز توڑ دے اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, ان کی خدمت کرے. یہ ہے اپنے اسلام کا فرمان. تو اب بتاؤ, آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کی کروں گا, اس میں ماں باپ سے پوچھتے نہیں. لڑکیاں لے کر کے بھاگنے کا سسٹم آج بہت بڑھتا جا رہا ہے. یہ طوفان ہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. یاد رکھنا جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں اس میں بلائیں نازل ہوتی رہے گی. اس لیے کہ شہید ہو کے جنت نہیں مل سکتی تو شادی کے بعد خوشی کیا مل سکتی ہے. ماں باپ جو کہہ دے عمل کرو. بلکہ قرآن میں ہے اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کا حکم دیں کہ تو شرک کر, سرکار فرماتے ہیں قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا, لیکن ان کے کہنے پہ شرک تو تم نہیں کر سکتے. مگر اب یہ نہیں کہ انہوں نے شرک کی طرف دعوت دی تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ خاص بات ہے. شرک کی طرف بلا رہے, اب ان کو مارو پیٹو کہ یہ تو ہمیں مشرک بنانا چاہتے. نہیں, اللہ فرماتا ہے, حضور بھی فرماتے ہیں شرک کی طرف بلاتے ادھر مت جانا, لیکن دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کو خرچہ دینا, ان کو کھانا دینا, ان کو پانی دینا, ان کو کپڑا دینا, ان کے اخراجات پورے کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے. حضور کہتے سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے. حضور علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے تھے, حضور علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کے یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے تکیہ چھوڑ کر کے, جس کو لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا. میرے نبی جس حیت میں ہے وہی سیدھی حیت ہے, لیکن لوگ جس کو کہتے ہیں اپنے الفاظ میں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا, حضور اس کیفیت میں آ گئے. ورنہ اللہ کی عزت کی قسم
وہ ان کی جو کیفیت ہے وہی سیدھی کیفیت ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ ہاں لیکن وہ تکیے سے بیٹھے تھے، تکیہ چھوڑ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ بالکل اٹینشن ہو گئے، جی یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، حضور نے فرمایا۔ نافرمانی تو ہو رہی ہے آج۔ آئیے جو بات کہنے چلا تھا اختتام پہ، ماں باپ اگر کہہ دے یہ کام نہیں کرنا آپ چھوڑ دو، بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے، ماں باپ کہہ دے نا تو تیرے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے، تو آپ کہیں جی بالکل، ہوں نہیں کہہ سکتے آپ، حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہوں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں بال بچوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے، بال بچوں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے یہ تو صرف ہمیں عظمت بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ کون ماں باپ کہیں گے یار کہ بال بچے چھوڑ دیں، یہ پاگل ہیں کیا؟ بلکہ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا، ہمارے بڑے بوڑھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ پوتا پوتیوں سے پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے کب چاہنا ہے، انہوں نے کب چاہنا ہے کہ چھوڑ دیں اپنی پوتا پوتی؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اہمیت بتانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، تب بات یاد آتی ہے اور اختتام کو پہنچتی ہے۔ دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھاؤ۔ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہے امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام ابو القاسم کون ہے؟ ان کی عظمت پہلے سن لو۔ تصوف پر ان کا رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ۔ اب یہ رسالہ قشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز اس کو پڑھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے۔ اور اس رسالے کی شان یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس میں چوری بھی نہیں ہوگی، اس میں آگ بھی نہیں لگے گی۔ یہ ہے رسالہ قشیریہ، بارگاہ رسالت میں مقبول۔ اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو القاسم القشیری۔ اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے۔ امام غزالی جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ، سرکار غریب نواز جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ اب اس سے پتا چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے، کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی۔ یہ امام ابو القاسم قشیری ہے۔ لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے۔ یہ امام ابو القاسم قشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے یہ، اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف، یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف، لیکن کہیں پڑھا نہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا۔ اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ نے لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم القشیری الحوازنی، ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا، اتنے علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا امی جان میں علم سیکھنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علم کی پیاس بجھا سکوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا، اور اس کے بعد یہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے، اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے سبب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے۔ ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ ان کو استنجا کی حاجت ہوئی، آپ نے اپنے دوست سے کہا آگے بڑھیں گے بعد میں استنجا کر کے آتا ہوں۔ استنجا کے لیے گئے، وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے
سے اچھا ہے گھر قریب ہے، چل کر کے پہلے غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے ماں کو روتے ہوئے پایا، اور پھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے بیٹے کو بھیج دے، اس کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، قیامت ہے میرے لیے گھڑی۔ اللہ اکبر، پیچھے سے آ کر کے بات سن لی، اور سننے کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا امی میں آ گیا، امی میں آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ کہا امی میں نے سن لیا ہے۔ تو ماں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ماں ان پڑھ رہ جاؤں گا لیکن تیری مراد سے نہیں آگے بڑھوں گا۔ ان پڑھ رہنا مجھے گوارا ہے لیکن تیری نافرمانی مجھے گوارا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے جاہل کہے گی لیکن ماں کا غدار تو نہیں کہے گی۔ بس میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، میں ان پڑھ رہوں گا۔ بس ماں نے اللہ اکبر یہ سنا، ماں کی زبان سے نکلا بیٹا میرے قریب رہ کر تجھے خدا ان پڑھ نہ رکھے گا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ دنیا تیرے علم کا ذکر کرے گی، دنیا تیرے علم کے تذکرے کرے گی۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا کیا قبول ہوئی؟ داتا علی ہجوری نے تذکرہ کیا، محبوب الہی نے تذکرہ کیا، فرید الدین گنج شکر نے تذکرہ کیا، بابا فرید نے تذکرہ کیا، صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا، اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ماں سے کہا پڑھ رہنا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنا۔ میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ پڑھا لکھا جو ماں کا باپ کا غدار ہے، ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا، اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر جا، وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس، اب تو جا کر اس کو پڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 3 سال تک خضر نے پڑھایا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا۔ ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے۔ ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا۔ آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا۔ آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے، اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے۔ اس لیے کہ ضمانت دی گئی، جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے۔ جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا۔ خضر کون ہے یار؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری، امام القشیری۔ اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔
یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں، ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا، کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا۔ ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد، یہاں تحت تو یہ کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں۔ جس نے پڑھا ہی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا کس کا، دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے، داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے۔ یہ ماں کی دعا کا اثر، ماں کی دعا، 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو۔ وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں، کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی۔ کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا۔ پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں، پھر گیا ڈال دیا سرکار، کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے تو نے نہیں ڈالا، تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، گیا ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا۔ جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں، ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں۔ دریا میں ڈال دی گئی کتاب۔ شاگرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی، دریا میں ڈال دی۔ امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح، آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا، تو وہ کتابیں کب کام آئے گی، اس سے پوچھتا تو صحیح۔ شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا، ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا، یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن، جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا، پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، علماء کو شہید کر دیا جائے گا، کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا، کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا۔ تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے، لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے، وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا، تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے، ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے، اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب، شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا فلاں دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں، وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا، اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں۔ تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے، جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی۔ تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی، اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
وقت مکمل